کا آغاز اور سورہ بقرہ کا آغاز ایک بڑے اصول کے ساتھ جو اہل ایمان کو سکھایا جا رہا ہے، اور یہ اصول ہے لا ریب فیہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب یہ عظیم المرتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ شکوک جب انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ انسان جس کے دماغ میں اکثر و بیشتر یہ شک وارد ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان شکوک کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، تو عملی زندگی میں اب چاہے وہ معاملات دنیاوی ہو اس کے اندر بھی پریشان رہتا ہے، اور معاملات دینی کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک تصور ہے جو برا خیال، جس کا ذکر ہم نے کل کیا، پچھلے جملہ میں کیا، کہ گناہوں کے آغاز کے اندر کہ بندہ اس پٹری پر، اس گناہ کی اس پٹری پر، اس راستے پر کیسے چلتا ہے، اس کا سب سے پہلا کہ اس کے دماغ کے اندر، اس کے تصور کے اندر برا خیال آیا ہے۔ یہ اس کی نفسانی وجوہات کی وجہ سے، یہ کوئی شیطانی خیال نہیں، یہ صرف اس نے تصور پاتا ہے اور یہ خیال وارد ہو گیا ہے، فوراً کلامہ کر لیتا، بلاک کر دیتا، روک دیتا، لیکن اس خیال کو اس نے پرورش دیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کی طرف رغبت کی، تو پھر ایک کے بعد بے درب خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ آج اس جدید دور کے اندر جو لوگ اپنی جاتی زندگی کا، جاگتی زندگی کا، سونے والی زندگی نہیں، جاگتی زندگی کا 90% یا 80% وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں۔ جاگتی زندگی کا اگر کوئی شخص 50% بھی گزارتا ہو، آپ کے یہ موبائل جو جدید ترین موبائل ہے، اسمارٹ ہو یا آئی فون ہو، اس کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ آپ نے کتنا وقت کس ایپ پر خرچ کیا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے۔ آپ نے فیس بک دیکھنے میں اتنا ٹائم ضائع کیا، ٹائم بھی آئے گا، پورے 24 گھنٹے کا ایک ٹیبل وہ آپ کو دیتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس نے اتنے وقت یہ فیس بک پر بیٹھے رہا، اتنا وقت یہ یوٹیوب کھیلتا رہا، یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھتا رہا، اتنے وقت میں یہ گیم کھیلتے رہا، وہ موبائل کے اندر پوری لسٹ آ جاتی ہے آپ کی۔ تو جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور اکثریت استعمال کرتی ہے، تو جو بھی فیس بک بھی اس طرح کی سوشل ایپس جتنی ہے، اس کے اندر اگر آپ ایک ویڈیو دیکھیں یا کسی چیز کو آپ نے ایک پوسٹ کو پڑھا ہے، تو آپ دیکھیں گے اسی قسم کی پوسٹیں اور اسی قسم کی ویڈیوز خود بخود آپ کے اس کے اندر آنے لگ گئے۔ یہ میں اس لیے
اس جدید انداز میں کہ اکثر و بیشتر ہمارا وقت انہی موبائل کے اندر، اس فتنہ کے اندر گزرتا ہے. تو جس ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہے نا، وہی ویڈیو، اس جیسی ویڈیو، اس جیسی آپ کو پھر بہت ساری اور ملیں گی. آپ نے ایک دفعہ کھول لی، پھر بہت سی دفعہ آپ جب کھول رہے ہیں اسی کے ساتھ وہ چلتے چلی جا رہی ہے. کیونکہ پیچھے ایک جنود بیٹھا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہے کہ اس نے کیا سرچ کیا ہے، اس کی رغبت کس طرف ہے. تو جس طرف رغبت ہوتی ہے وہ ایک پورا جنود، ایک پورا گروہ پھر اسی قسم کی پوسٹیں آپ کو بھیجتا ہے. چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو، آپ سوشل میڈیا میں جو لوگ کرتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوں تو ان کو معلوم ہے ان چیزوں کا، بلکہ آپ اکثر بیشتر کو اس طرف دھیان نہیں کیا. وہ دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ آپ نے ایک ویڈیو کھولی ہے، اس جیسی 10-20 ویڈیوز اور آتے رہیں. اسی طریقے انسانی خیالات ہیں، برے خیالات ہیں. جب ایک برا خیال ذہن انسانی کے اندر داخل ہوتا ہے تو پہلا طریقہ کار تھا کہ اس کو رد کر دیا جاتا، تو کار کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا. لیکن آپ نے ایکسیپٹ کیا اور آپ اس خیال کے آنے سے آپ کا نفس خوش ہوا، تو پھر پے در پے خیالات، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. یہ خاطر ہے، خطرہ ہے. ان خاطر کے اندر یہ انسان کی طرف سے یہ خیالات خود اس کی طرف سے آئے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے آئے. پھر اس کے اندر وسواس آ جاتے ہیں. دو طریقے کار جو انسان کو گمراہی کے راستوں پر لے کر جاتے ہیں. ایک یہ برے خیالات ہیں، دوسرا جو ہے وہ آپ کا وسواس. اب یہ وسواس ضروری نہیں کہ شیطانی ہی ہو، من الجنت والناس ہے. جنوں میں بھی ایسے ہیں اور انسانوں میں بھی ایسے ہیں جو تمہارے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں. جو بہت سارے برے دوست آپ کی گیدرنگ کے اندر بن گئے تو وہ آپ کو برا خیال ڈالیں گے. جگہ آیات اتری قرآن مجید فرقان حمید کی اور سود کو حرام قرار دے دیا گیا، تو انسانوں کی زبان پر جو الفاظ آئے اس وقت کفر کی زبان پر، یعنی کافر انسانوں کی زبان پر جو الفاظ آئے کہ ہم تو اس کو تجارت سمجھتے ہیں. اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ تجارت. قرآن حکیم فرقان مجید میں ان کا یہ مقولہ نقل ہے، ہم اسے تجارت، یہ تو سود جو ہے اللہ نے ایک مختصر جملہ، بھائی سود اللہ نے حرام کر دیا، تجارت کو حلال کر دیا ہے. زکوٰۃ کی اور صدقات کی بات آئی تو زبان انسانی پر تھے تو کافر، لیکن زبان انسانی پر آیا کہ اللہ جو ہے وہ غریب فقیر ہو گیا ہے، معاذ اللہ، جو ہم سے پیسہ چاہتا ہے. ہم دیں ٹیکس، اس کو ٹیکس سمجھتے تھے، بھتہ سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تو غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو، تمہارے بھلے کے لیے. تو یہ وسواس انسان کی طرف سے بھی آتے ہیں. ہمارے یہاں پر اکثر بیشتر جو روحانی لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں اس کو جنہوں نے پکڑ لیا، کیا ہو گیا ہے، برے دوستوں میں لگ گیا ہے. تو پہلے تو دوستوں کی، انسانوں کی صحبت بدلو نا. جنوں کے اثرات تو بعد میں ہے، پہلے انسانوں کے اثرات، برے انسانوں کے اثرات اس پر لگ گئے ہیں. نشہ ہے وہ جن تو نہیں کرتا ہے نا، چرس جن تو نہیں پیتا ہے، اس کو جن نے پکڑ لیا ہے، اس کے چرس کا علاج کیا جائے. یہ تو بری صحبت کی لت لگی ہے اسے. یہ اس خطرے کے اندر گیا، ایک تصور آیا، اس کو، اس تصور کو اس نے اچھا خیال کرتے ہوئے اس کے شہواتی نفس نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. پھر آہستہ آہستہ وسوسہ شیطان نے اسے اور مضبوط کر دیا، یہاں تک کہ آ کر شک میں ڈال دیا اور حق کی باتوں میں شک کرنے لگ گیا. اللہ کے کلام میں، دین اسلام کے اندر شک کرنے. بہت سارے لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں بھئی ان وظائف کا، ان نمازوں کا کیا تعلق ہے ترقی سے، ترقیاتی دور میں ان کا؟ یہ وہ شک ہے، یعنی آپ کے جو یقین کردہ کام ہے، جس پر پختگی ہے اسلام کی کہ ان کاموں پر تمہیں یقین ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ شک ڈال دے.
اب کاروباری معاملات کے اندر بھی ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ میں اس طریقے سے کر رہا ہوں، تو آپ کو اگر ایک بندہ کہتا ہے، شک ڈال دیتا ہے، نہیں یہ تو جہاز جو ہے وہ ڈوب جائے گا، یہاں سے نہ منگاؤ، یہاں سے منگواؤ، اب بندہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب وہ شک کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، رد کر دے اپنی جان بچا لے گا، تجارتی طور پر بھی بچاتا ہے، اسی لیے دینی طور پر بھی شک جس کے اندر آ جائے تو شک، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے آغاز سورہ بقرہ کے اندر فرما دیا لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو معلوم چل رہا ہے کہ سب سے بڑا یہ خطرہ جو انسان کو، جو اس کے عقیدے سے ہٹا دیتا ہے، اس کے مذہب سے ہٹا دیتا ہے، وہ ہے شک آ جاتا۔ آپ اپنے بزرگوں سے کام اتنے عرصوں سے دیکھتے چلے آئے، آ کر ایک قوم نے کہا یہ تو شرک اور بدعت ہے، شک ڈالا آپ کے دماغ کے اندر، آپ نے اس شک کو ایکسپٹ کر لیا۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر بھی شک ہوتا ہے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ایک سجدہ کرتے ہیں، دوسرا سجدہ، پھر تیسرا، سمجھ ہی نہیں آ رہا کتنے سجدے ہو گئے، کتنی تسبیحات پڑھی ہے۔ شک کا علاج ہے کہ رد کر دیا جائے، جتنی پڑھ لی ہے قبول ہے، جتنی پڑھ لی قبول ہے۔ تم جب اس میں آ جاؤ گے کہ اس شک کو ایکسپٹ کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارو گے تو گزار نہیں سکتے۔ لا ریب فیہ، شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کا حکیموں کے پاس یا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، یہ تیری ذات ہی اس کا خود علاج کر سکتی ہے اگر تو کرنا چاہے، لیکن وہ ایکسپٹ کر کے اس کے مزے لو، پھر وہ وسوسہ کے اندر تبدیل ہو، وسوسہ کے بعد وہ جو ہے وہ شک کے اندر آ جائے اور تمہارے عقائد اور معاملات کے اندر وہ شک پیدا کرنے لگ جائے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ عقائد میں، عبادات میں، مسائل میں، اس میں شک ڈالتے ہیں ہر معاملہ کے اندر، یہ بدعت، یہ شرک، یہ گناہ، یہ تو فقیر ہو جائے گا، یہ شک ڈال دیا تو یہ تو زکوٰۃ دے گا، تو لوگوں پر خرچ کرے گا، فقیر ہو جائے گا۔ آپ کی اکنامکس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے نا، خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے خرچ کرو گے تو مال بڑھا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے خرچ کرنے سے مال بڑھ جائے گا۔ دنیاوی تعلیمات کہتی ہے، اکنامک کہتی ہے خرچ کرو گے مال کم ہوگا۔ کس کی مانی جائے بھئی؟ ایک دنیا دار آدمی تو کہے گا کہ ہم نے اکنامک پڑھی ہے تو خرچ کرنے سے بظاہر مال تو کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جیب میں آپ کے 1000 روپیہ تھا، آپ نے 100 روپیہ خرچ کر دیا، رہ کتنا گیا؟ 900 رہ گیا، یہ کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ ظاہری طور پر تو یہ بظاہر کم ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تیرے اس دینے سے وہ تیرے مال کو بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں، کیونکہ تو نے انویسٹ کر دیا ہے۔ اگر صرف اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ تاجرانہ سوچ کے ساتھ، تو تم نے انویسٹ کر دیا ہے، صدقہ کر کے تم نے اسے انویسٹ کر دیا، اور کس بینک کے اندر انویسٹ کیا ہے؟ آخرت میں۔ یہ انویسٹمنٹ تم نے کہاں کی ہے؟ آخرت کے ذخیروں کے اندر تم نے انویسٹ کر دیا ہے، جہاں پر جب تمہیں اس میزان کو تولا جائے گا تو تمہاری ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر جو نیکی ہے وہ اور پہاڑ کے سونے کے برابر مل رہی ہوگی۔ انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ تمہیں اچھا دے رہی ہے۔ اب یہ ایک دو خطرات جو انسان کو بگاڑتے ہیں، اس میں ایک خواہشات نفسانی، دوسرا وسوسے، اس کے برعکس جو انسان کو سدھارتے ہیں، یہ خیالات آ رہے ہیں تو انسان کو سدھارنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جس طرح شیطان تمہارے دلوں پر القاء کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہیں اچھی باتوں کو سکھاتے ہیں، تمہارے دماغوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر اچھی باتیں القاء کرتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر اچھی باتوں کا القاء ہوتا ہے۔ وہ تمہیں جس طرح ایک برا خیال آیا تو تمہارے خیالوں کے اندر پاکیزہ خیال آیا، نیک خیال آیا، ایک ہے کہ برا خیال آیا، خواہشات نفسانی تھا، ایک ہے کہ اچھا خیال آیا۔ اچھا، اس خیال کے آنے سے گناہ نہیں لکھا گیا، اب خیال کے بعد آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب میں یہ گناہ کروں گا، معاذ اللہ، یہ گناہ کا خیال، برا خیال آیا اور آپ نے اس خیال کے آنے ایکسپٹ تو کر لیا آپ نے،
اپنے لیے ایک مشکل تو آپ نے بنا لی کہ آپ نے اس کو بلاک نہیں کیا، اس کو رد نہیں کیا، ایکسپٹ کیا. اب یہ خیالات ایک آیا، پھر 10 آئیں گے، پھر 20 آئیں گے، اس جیسے آئیں گے، اس جیسے آئیں گے. آپ نے بلاک کر دیا تو اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ اب نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے. انسان ہے، گھیرا ہوا ہے، جنہوں نے، انسانوں نے، شیاطین نے، دنیا نے اسے گھیرا ہوا ہے، خواہشات نے اسے گھیرا ہوا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا 2 خطرات تمہارے اندر مجھے جو ہے محسوس ہوتے ہیں. 2 خطرات ہیں. وہ ایک سب سے بڑا خطرہ جو میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں وہ کیا ہے؟ اور کی چاہ، اور مل جائے، اور مل جائے، دنیا کی چاہ، اور مل جائے. یعنی امیدیں نہ ختم ہونے والی امیدیں، ایک مکان کے بعد دوسرا، ایک گاڑی کے بعد دوسری بدلنی ہے، اس کو بدل دیں، اس سے اچھی لے لیں، اسی میں تم کھپ جاتا. بڑی امیدیں کہ مجھے خطرہ، حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ان چیزوں سے ہے کہ تمہاری یہ بڑی بڑی امیدیں جو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ امیدوں کا، ایک تو خواہشات نفسانی، مال کی چاہ، اور دوسرا یہ امیدیں، بڑی بڑی امیدیں جو نہ ختم ہونے والی امیدیں ہیں، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ تمہاری زندگی کو جو ہے اس صراط مستقیم پر آنے ہی نہیں دیتی. جس راستے پر اللہ رسول تم سے چاہتے ہیں کہ اس راستے پر آؤ، یہ بڑی امیدیں نہیں آنے دیتی. یہ کہتی ہے کہ بھائی 9 بجے دکان بند کرو، یہ کہتی ہے نا ابھی نہیں، 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے تک لوگ کھول کے بیٹھے ہیں، اور مل جائے گا. حالانکہ جتنا اللہ نے اس کے منہ کا نوالا لکھا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں مل سکتا ہے. سارا کھپ جاتا ہے اس کے بعد ایک بندہ اسی کے اندر، اسی دنیا کی. کیوں اتنا وقت کیوں دے رہا ہے؟ وہ زیادہ مال بنائے. کیا کر لے گا؟ ایک مکان لے لے گا، 120 کے بعد 240 کا لے گا، 240 کے بعد 500 کا، 1000 کے بعد 2000، 3000، 5000 ایکڑ. یہ امیدیں، بڑی امیدیں، یہ تمہیں اس راستے پر، جس راستے پر اللہ رسول چاہتے ہیں، اس راستے پر تمہیں آنے نہیں دیں گی. تمہاری یہ امیدیں، یہ تمہیں ایک شیطان نے لگا دیا کہ انہی کاموں کے اندر لگے اپنی دنیا سنوارنے کے اندر. تو ایک ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک برا خیال آیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنا یہ آپ کی اندر کی ایک کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے. اب اس طرح کے اور بہت سارے خیالات آئیں گے. بلاک بھی کریں گے تو آئیں گے، لیکن آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آئے بلاک، لاہور پڑی بلاک کر دیں، آنے ہی نہیں. لیکن آپ نے ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ نے اب اس برائی کا ارادہ کر لیا. اللہ تمہارے ساتھ اتنا قریب ہے کہ اس برائی کو نہیں لکھتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ اتنا قریب ہے کہ وہ اس برائی کا جو ارادہ ابھی تم نے کیا ہے اسے وہ لکھتا نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس معاملہ ہے نیکی کے خیال کے آنے کا. آپ کے دماغ میں خیال نیکی کا ابھرا اور آپ نے ارادہ کیا میں نے کرنا ہے. ابھی آپ نے کیا نہیں، عملی جامہ نہیں پہنایا، لیکن تمہارے نامہ عمل میں حساب لکھ دیا گیا. خیال تو آیا. حالانکہ یہ خیال جو ہے وہ ملائکہ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. تو ایک طریقہ کار جس طرح ایک ہے کہ برا خیال آیا آپ کی نفسانی خواہشات کا، دوسرا وسواس شیطانی. تو پھر اس کے برعکس 2 معاملات اللہ نے نیکیوں کی طرف کیے کہ ملائکہ، فرشتے تمہیں اچھے معاملات کا التقاء کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں. پھر خود رب تعالی جو بنانے والی ذات ہے وہ تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ اچھے خیالات ڈالتا ہے، مضبوط کرتا ہے. وہ کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ نے مجھے مضبوط کیا ہے؟ جب آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام اگر آپ اسے بالکل استقامت کے طور پر مستقل اپنائے ہوئے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، کوئی بھی موسم آ جائے، کوئی بھی وقت آ جائے، لیکن آپ اپنے اس معاملہ کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ربانی تائید ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تائید ہے کہ
تمہیں اپنے فضل سے اس معاملے سے ہٹنے نہیں. بھئی عید آ گئی تو کیا ہوا, چھوڑ دو یار کل پڑھ لیں. نہیں, وہ عید ہو, چھٹی کا دن ہو, عام دن ہو, لیکن وہ اس کام کو جو نیکی کا وہ کر رہا ہے وہ مستقل طور پر, اس لیے حضور نے فرمایا چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو, مختصر نیکی لیکن دائمی طور پر کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا 365 دن سال کے, اس میں آ کر ایک دن آپ نے خرچ کیا 5 سال کی چھٹی کی. نیکی قبول ہے, اللہ نے کی, اللہ نے قبول کر لی. لیکن اس سے بہتر نیکی یہ ہے کہ تم روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہو, مستقل, اسے کہتے ہیں استقامت. ایک بندہ اپنے اس نیکی کے کام میں استقامت دکھا رہا ہو, سالوں سے دکھا رہا ہو, تو پھر یہ تائید ربانی ہے, اللہ کی طرف سے اس کو مضبوطی دی گئی ہے. ایک تو خیال ہے, ارادہ کیا, ارادہ کرنے کے بعد جب اس نے وہ کام شروع کیا, آغاز کیا, تو وہ کام وہ دائمی طور پر کر رہا ہے, سال سے ایسے ہی کیے جا رہا ہے, سال سے ایسے ہی کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ جہاں پر یہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں وہاں پہ اللہ رب العزت نے تمہاری سیف سائڈ کے لیے یہ کام کہ ان خیالات کو بلانے نیکی کا خیال ڈالو. کیسے آئے وہ خیال؟ جب آپ نیک مجالس کے اندر بیٹھے, جب آپ کی صحبتیں نیک ہو تو خیالات نیک آئیں گے. مجالس اچھی ہوں تو پھر خیال نیک آئیں گے. بری مجلس کے اندر تو خیال نیک آنا بڑا مشکل ہے. برے دوستوں کے اندر اچھی بات کرنا بڑا مشکل ہے کہ دوستی متاثر ہو جائے گی. اس دوستی کو متاثر کر دو جو تمہیں برائی کی طرف ڈال دے گا. اس دوستی کو متاثر کرو, ختم کرو جو تمہیں برائی کی طرف دعوت دیتی ہو اور تم اسے ایکسپٹ کرتے ہو. اس دوستی, یہ دوستی نہیں, اصل دشمنی ہے تمہارے ساتھ, یہ دشمنی ہے اصل. اس لیے حضور نے فرمایا کہ شیطان تمہیں فخر کی دعوت دیتا ہے, فخر کی طرف بلاتا ہے, یہ تم خرچ کرو گے نیکی تو یہ, اور تمہیں فحشاء کی طرف, فحاشی کی طرف بلاتا ہے. اب ایک ہے کہ بے لباسی کی طرف بلاتا ہے, ایک فحشاء تمہاری زبان. اس لیے بد اخلاقی بندے کی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی زبان سے آغاز ہوتا ہے. بد اخلاقی اس کا آغاز جو ہے اس کی زبان سے ہوتا ہے. وہ بد اخلاق زبانی طور پر ہو جاتا ہے, پھر اس کا عملی نمونہ وہ اپنی جسم کے حرکات کے ذریعے جو ہے نا وہ فعل کے طور پر پیش کرتا ہے. آغاز اس بد اخلاقی کا جو ہے. اس لیے ایک ہی چیز ایسی ہے, اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے کے جاتی ہے اور جہنم میں بھی لے کے جاتی ہے. انسان کے اندر یہ چیز ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ نے جب حضرت امام حسن کو صفین کے موقع پر جو نصیحتیں کی تھی, اس میں ایک نصیحت یہ تھی, اس میں سے ایک نصیحت تقویٰ کی تھی, اخلاق تم سنوارو اپنے. اور یہ اخلاق جو ہے یہ ایک ہی قسم ہے اخلاق کی کہ یہ جو بد اخلاق آدمی ہے تم اسے مسلمان, یہ اخلاق جو ہے اچھے اخلاق یہ نشانی مسلمان کی ہے. اگر ایک انسان کا تقویٰ معیار تقویٰ ہی نہیں ہے تو وہ انسانی شعار پر پورا ہی نہیں اترتا ہے. انسانی شعار پر پورا ہی نہیں اترتا ہے. یہ بندہ انسان ہے, اس کا تعلق تو انسانیت کے ساتھ ہے. وہ بات لوگوں سے کیسے کرتا ہے, اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہے, اس کا رہن سہن کیسا ہے, یہ تو انسانی طریقہ کار ہے. تو فرمایا ایک ہی چیز جو انسانی جسم میں ایک ہی اخلاق جنت میں لے جائے جہنم میں لے جائے. برا ہوگا تو جہنم کی طرف گسیٹ دیتا ہے, اچھا اخلاق ہوگا تو جنت کی طرف لے جاتا ہے. تو اتباع دیکھی جاتی ہے آپ نے کس اخلاق کی ہے. برے کردار کے اخلاق اپنانے والوں کی اتباع کی ہے یا سب سے بہترین اخلاق رکھنے والے سید اعظم محمد رسول اللہ کے اخلاق کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں رمضان المبارک میں آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں. رمضان کے دن میں آپ نہیں کھاتے پیتے, اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں. لیکن عید کے دن میں آپ کھاتے اور پیتے ہیں کہ نہیں؟ کھاتے پیتے ہیں. عظمت کس چیز میں ہے؟ کھانے سے رک جانے کے اندر ہے یا کھانا کھانے کے اندر ہے؟
اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے رک جانے سے یا کھانا پینا کرنے سے عظمت ہے، اس کا تعلق نیکی اور ثواب کے ساتھ ہے، نیکی اور ثواب کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ عظمت حضور کے اتباع کے اندر موجود ہے، حضور سرور کائنات کی اتباع کے اندر موجود ہے کہ آپ نے رمضان کے دنوں میں کھانا نہیں کھایا اور آپ نے اتباع کی، تو عظمت اس فعل کے اندر ہے جو رسول اللہ کی اتباع کے اندر کر رہے ہیں۔ عید کے دن آپ نہیں کھا رہے پی رہے، عید کے دن آپ کھا پی رہے ہیں، اور یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے، حضور نے کیا ہے۔ حضور سرور کائنات میں تو اتباع، اس اتباع کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ثواب مل رہا ہے، اس اتباع کی وجہ سے ثواب۔ یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جہاں پر اس شخص کو ایکسپٹ کر لیا تو وہ شکوک ہے، پھر وہ معاملات کے اندر ہے، وہ عبادات کے اندر ہے، آپ کے کاروباری معاملات میں بھی آتے ہیں، عبادات کے اندر بھی آتے ہیں، خیالات جو ہے وہ آتے رہیں گے۔ اور ان شکوک کو جب انسان اپنی زندگی کا محور بنا لیتا ہے کہ وہ شکوک ایک کے بعد دوسرے کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس شک پر جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، شک آتا ہے نہیں پڑھی، پھر پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، وہ ایک دفعہ وضو کے اندر جو ہے ہاتھ دھو لیتا ہے، پھر شک آتا ہے، پھر دھوتا ہے، پھر دھوتا ہے، تو وہ شک اس کو ایسا مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ دنیاوی معاملات سے بھی جاتا ہے اور دینی معاملات سے بھی چلے جاتا ہے۔ رد کر دیں کہ یہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے۔ اپنا موازنہ انسان خود اپنی ذات کا موازنہ کرتا ہے، اس کا وقت کہاں پر آج اس جدید دور کے اندر، تو آپ کے جیبوں میں پڑا ہوا موبائل آپ کو بتاتا ہے آپ نے کتنا واکنگ کی ہے، کتنا ٹائم آپ جو ہے چلے ہیں، کتنے فلور آپ اوپر نیچے ہوئے ہیں، ایک منزل چلے، دوسری منزل چلے، تیسری منزل چلے۔ یہ خیال آپ کو بستر کے لیٹنے کے ساتھ آنا چاہیے کہ آج اللہ کے ذکر میں کتنا وقت آپ نے نکالا ہے، حضور پر درود پڑھنے میں کتنا وقت نکالا ہے، نیکی کا کوئی کام کیا ہے تو اس میں کتنا وقت گزارا ہے، یا صرف سارا 24 گھنٹہ آپ نے دنیا کے لیے نکالا ہے۔ آپ کے اس ایپس کے اندر موجود ہے، وہ آپ کو پورا کاؤنٹ کر کر دیتی ہے، یہ ہے، اور یہ ایپ آپ کو بتاتی ہے آپ نے ایسا چلے ہیں، آپ اتنی واکنگ کی ہے، رننگ کی ہے، تو وہ الگ بتاتا ہے کہ یہ رننگ آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید کا آغاز اس سورہ مبارکہ کے ساتھ کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ تمہارے دینی معاملات کے اندر ہے، نہ اس کتاب مجید کے اندر ہے، نہ تمہاری عبادات کے اندر، اور نہ تمہارے عقائد کے اندر۔ جب آپ اسے ایکسپٹ کر کے اس کو قبول کرنے لگ جائیں گے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ہے، اور پھر تم حب شہوات دنیا کے اندر، حب دنیا کے اندر اتنے مگن، حضور نے فرمایا حب دنیا ہے۔ حب دنیا ہوتی کیوں ہے؟ آقا اسلام نے فرمایا یا تو جہل کی وجہ سے، اس کی جہالت کی وجہ سے، وہ چاہتا ہے اور یہ حب دنیا، اس کی جہالت کی وجہ سے ہے، تو وہ پڑھا لکھا ہے لیکن کیا ہے، یہ تو نہیں ابو جہل بظاہری طور پر تو جو ہے کتاب پڑھ لیتا تھا، لکھ لیتا تھا، کتابت بھی کرتا، لیکن ابو جہل حب دنیا کی کہ حق بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا، مانتا تھا دل میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ماننے سے انکاری تھا۔ تو حب دنیا کی وجہ حضور نے فرمایا جہل ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حب دنیا کی سب سے بڑی وجہ جہل ہے، اور دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھول بیٹھا ہے، وہ آخرت کو کیا ہے، بھول بیٹھا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس نے جاننا بھی ہے۔ اس لیے امام حسن کو جو وصیت حضرت علی المرتضیٰ نے کہ یہ موت کا فرشتہ کس وقت میں آ جائے تمہیں نہیں معلوم، نیکی کرنے کے اندر وقت کہ ابھی میں کل کر لوں گا، گھنٹے بعد کر لوں گا، فوراً کر لو، تمہیں نہیں معلوم کب آ جائے، اجل آ جائے تمہیں نہیں معلوم، تم اس کے اندر تاخیر مت کرو، اس نیکی کو فوراً قبول کر لو۔ اور یہاں تک کہ اس مخطوطہ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ صرف امام حسن ہی کو نہیں
بلکہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ آج کے اس دور کے اندر اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور آپ کو وہ بیماری سننے کے بعد مخطوطہ کے اندر، اپنے خط کے اندر، اپنی کتابت کے اندر صرف آپ کو کہے کہ بھائی پرہیز کر لو، تو بندہ دوسری دفعہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے۔ بندہ دوسری، یار یہ تو ڈاکٹر ہے، اس نے تو کوئی دوائی نہیں دی، جس نے آپ کو دوائیوں کی ایک پوری لسٹ دے دی ہے، اس کے پاس آپ دیکھتے ہیں رش لگا ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر، اس کو انجیکشن لگانے کی عادت ہو، لائنیں لگی ہیں، کیا ہو گیا انجیکشن لگانا۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر پھر کہتا ہے پرہیز کرو، دوائی کی ضرورت نہیں۔ تمہاری اصل اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ تقوی اس کا معیار، حضور نے فرمایا تقوی کیا ہے، اس کا معیار ہے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ تم میں اگر کوئی شخص بہتر ہے، اس کے جسمانی ساخت کی وجہ سے نہیں ہے کہ گورا ہے تو کالا ہے، عربی ہے تو اجمی ہے، مالدار ہے تو غریب ہے، اس وجہ سے کوئی جو ہے کوئی برتری اس کو نہیں حاصل ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ برتری اگر اسے کسی شخص کو حاصل ہے تو اس کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اگر غریب نے فرمایا کوئی گورا کھانے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی عربی اجمی پر نہیں رکھتا، اگر یہ تقویٰ اس کا معیار جو ہے برتری کا، فضیلت کا ہے، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری بہت ساری چیزوں کو بندہ چھوڑتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں صوفیہ کی جو لکھی ہوئی کتابت ہے، کتابیں ہیں، اس کے اندر آپ کو فقہی معاملات سے زیادہ، فقہ کے اوپر بھی لکھی ہے لیکن فقہی معاملات سے زیادہ اخلاقی معاملات پر کتابوں کو لکھا گیا۔ تصوف کے اندر جو کتابیں ملتی ہیں اس میں اخلاقی معاملات، ایک بندہ ہے 5 وقت کا نمازی ہے، مسائل بھی جانتا ہے، اس کے بعد بھی اس کا اخلاق کیا ہے، دوسرے کا مال ثواب سمجھ کر کھا لیتا ہے۔ میں نے تو کاروبار کیا تھا، آج اس دور کے اندر دیکھ لیں جہاں پر لوگوں کو دوائیاں میسر نہیں ہے، وہاں پر آپ اس بازار کے اندر ایک نظر مار کر دیکھ لیں، من مانے بول کے اندر، پیسوں کے اندر وہی چیز جو 2 روپے کی وہ 10 روپے کی، جو 10 کی ہے وہ 20 کی ہے، من مانے انداز۔ کیوں؟ ڈیمانڈ بڑھ گئی، ڈیمانڈ بڑھ گئی، میں نے کہا یہ کاروبار کا اچھا ذریعہ ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس نے انسان نے آخرت کو بلایا ہے۔ حب دنیا کیا ہے؟ حب دنیا ہے کہ آخرت کو بندہ بلا دیتا ہے۔ وہ اسی حب دنیا کے اندر اچانک اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہے کہ کیا میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا آخرت کے لیے۔ یہ 2 خطرات حضور سرور کائنات کے بتائے ہوئے۔ حب دنیا ہے کہ شہوات نفسانی کا انسان شکار ہو جائے گا، ان سے 2 خطرات جو حضور نے فرمایا پریشان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر ایسے مبتلا ہو جاؤ گے کہ تم اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگو گے، اور بڑی لمبی آرزوؤں کی ایک لسٹ تمہارے ساتھ پڑی ہوگی، تم روزانہ حساب کرتے ہوگے کہ آج یہ کام میں نے کر لیا، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، یہاں تک کہ اجل تمہارے سر پر آ کر دستک دیتی ہے کہ چلے میرا اب آخرت کی تیاری ہے، اور بندہ اس وقت خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے۔ بندہ اس وقت، اچھا جس نے اتنی بڑی بڑی لسٹیں بنائی ہوتی ہیں، رئیس امیر آدمی مرتا ہے اس دنیا سے، تو جو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے اس میں 90% اس کی اولاد اسی مال پر لڑ رہی ہے، لڑتی بھی ہے۔ اور میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے کہ جو اپنے وارث ورثہ کے اندر پیسہ اگر ملتا ہے اس کے باوجود اس کے لیے گالیاں دے رہے ہوتے کہ اس نے انصاف نہیں کیا، یہ چیز اس کے نام پر کر دی، یہ چیز اس کے نام پر کر دی، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یعنی اچھے ناموں کے ساتھ بھی یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی بظاہری طور پر دنیا کے اندر کوئی مال چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، دنیا میں مال نہیں چھوڑ کر گیا، لیکن اس کا دنیاوی دینی معاملہ ایسا ہے، ایک خلق اس کے پاس آ رہی تھی اس دنیا کے اندر اپنی پریشانیاں لے کر، تو آج بھی دیکھ رہے نام اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام جو ہوگا نا علی اجمیری، اس کے ساتھ اس کو کم لوگ یاد کرتے ہوں گے، داتا صاحب کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا کے اندر کبھی بیٹھا ہی نہیں،
بیٹھا دنیا کے اندر، لیکن اس دنیا کے اس کارخانے کے اندر وہ اتنا مگن نہیں ہو گیا کہ اسے آخرت بھول گئی ہو. اس لیے آپ کو کہیں پر داتا گنج بخش، کہیں خواجہ اجمیر، کہیں پر آپ کو بابا فرید ہے گنج شکر، لوگوں کے عطا کردہ نام ہے. اس کی فیاضی کی وجہ سے، اس بندے کے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے لوگوں نے نام لیے. لوگوں کی محبت ہے کہ پردہ کرنے کے بعد بھی ایک مخلوق جو ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہے نسبی طور پر، لیکن پہنچ رہی ہے، پہنچ رہی ہے آپ کے سامنے ہے. مال چھوڑ کر گئے، جائیداد پراپرٹی نہیں چھوڑ کر گئے، لے کر ساتھ گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ آخرت کا ذخیرہ ساتھ لے کر گئے. اس لیے حضور نے فرمایا، آخری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے اپنا ٹھکانہ جنت کا جو اللہ نے اسے دینا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، یعنی اس کی موت سے پہلے اللہ اسے دکھا دیتا ہے. یہ اس لیے آپ ایسے چہرے جب اس دنیا سے اٹھتے ہیں نا تو چہرہ پرسکون نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کا آپ آخری دیدار بھی کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چہرہ پرسکون ہے. اور کیوں نہ پرسکون ہو کہ جنت دیکھ کر ایک بندہ جا رہا ہے. اللہ رب العزت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے.